بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوالا للأصحاب ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارغ وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. ہم 3 اصول پڑھ چکے ہیں اور آخری اصل عملی ہے استصحاب، جو کہ نہایت ہی تھوڑی پیچیدہ اور طولانی ہے. اس طولانی کی وجہ سے ہی ممکن ہے کہ آگاہ نے اس کو تھوڑا متاخر کیا ہے، اور وہ اتنی طولانی نہیں تھی تو اس وجہ سے ان کو مقدم کیا ہے. وَإِلَّا حق تقدم اس سے حاصل ہے، کیونکہ استصحاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بین ہے، یا تو کوئی اسے برزخ کہتے ہیں، برزخ ما بین الامارات و بین الاصول العملیہ، یا بعض اسے امارات میں جانتے ہیں، بعض اسے اصل عملی منتہا، یہ اول کیٹیگری کے درجے کی ہے. بہرحال اسے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا. بحث ہے یہاں استصحاب میں. ابھی مصنف ایک تعریف ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تعریف احسن ہے بقیہ تعریف سے، اور آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے یا اگر رجوع فرمائیں تو بہت سی تعریفات اس کے لیے کیا ہے ذکر ہوئی ہیں، بہت سے اقوال ہیں، بعض 11 ذکر کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرتے ہیں. منتہا ان کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مصنف کہتے ہیں کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جو جمیع اقوال و مبانی کو شامل ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ میرا جو مبنا ہے تعریف فقط اس مبنا کے ساتھ مختص ہو. نہیں، تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اقوال شتہ ہیں، 11 ہیں یا 11 سے زیادہ ہیں، سب اس کی طرف ناظر ہوں، نفیاً و اثباتاً. اگر کوئی مطلقاً کہتا ہے کہ استصحاب حجت ہے تو وہ بھی ایسی معنی کرے استصحاب کی کہ اس کو حجت قرار دے. جو نفی کرنا چاہے تو وہ بھی اس تعریف اس استصحاب کو نفی کرنا چاہیں. بہرحال آغا خون نے یہ جو تعریف ذکر کی ہے، اس کو آغا خون خود کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی تعریف ہے کہ یہ جمیع مبانی اور جمیع اقوال کا کیا ہے، یہ محل ہے کہ اس کو رد کیا جائے اگر کوئی منکر ہے استصحاب کا. یہی وہ تعریف ہے کہ اگر کوئی قبول کرتا ہے استصحاب کو کہ اس معنی اور ماہیت اور حیثیت سے قبول کرتا ہے. باقی جو تعریف ہیں ان میں کیلو کال ہے، لہذا کوئی مثلاً ظن کو لے آتا ہے، استصحاب وہ ہے کہ جو ظن کا موجب بنتا ہے، مگر فقط اس جہت سے کہ ایک چیز سابق تھی، لہذا انہوں نے تعریف میں ہی ظن رکھا ہوا ہے. تو اگر کسی نے تعریف میں ہی ظن رکھا ہوا ہے یا تعریف میں رکھا ہوا ہے کہ بناء العقلاء علی اخذ ما کان، کہ عقلاء کی بنا ہے کہ وہ اخذ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں ما کان جو پہلے تھی، اگر بنا عقلاء ہے تو کأنہ انہوں نے تعریف میں ہی دلیل کو لے آئے ہیں. تو ممکن ہے کہ کوئی شخص کیا ہے وہ استصحاب کو حجت جانتا ہو از روی اجماع، تو وہ تو اس کو قبول نہیں کرے گا. یا بعض ممکن ہے کہ استصحاب کو حجت جانے از روی روایات دال ہے اس پر،
تو یہ جو تعریف کی گئی ہے اس کی دلیل جو ہے بنا عقلا ہے، وہ تو اس کو قبول نہیں کرے گا بنا عقلا کو. لہذا تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جمعی اقوال کا کیا ہے مصحب وہ تعریف بنے. تو آغا خود کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تعریف کی ہے کہ الحکم ببقائے حکمن اور موضوع ذی حکمن شک فی بقائی، یہ ایسی تعریف ہے کہ جمعی اقوال کا یہ مصحب ہے. اس کو تطبیق کرتے ہیں، اگر ایسی کوئی چیز نہیں اگر ہوئی تو اس کو طرح کرتے ہیں. فصلاً فی الاستصحاب وفی حجیتہ اثباتاً و نفیاً، استصحاب کی حجیت میں اس کو اثبات کرنا ثابت کرنا یا نفی کرنا. کہتے ہیں کہ اقوال للاصحاب، ہمارے اصحاب کے درمیان بہت سے اقوال ہیں. ولا یخفی ان عباراتہم فی تعریفہ وان کانت شتیٰ، یہ بات مخفی نہ رہے کہ عبارات اصحاب جو ہیں فی تعریف الاستصحاب وان کانت شتیٰ، یہ عبارات اگرچہ مختلف ہیں تعریف کے حوالے سے، کوئی کس طرح تعریف کرتا ہے، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، بہت سے آپ کو تعریف ملیں گی، لیکن اگر ان سب کا لب لیا جائے الا انہا تشیر الی مفہوم واحد، مگر جتنی بھی عبارات ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں الی مفہوم واحد و معنی فارد، ایک فارد اور واحد معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور وہ مفہوم واحد اور معنی فارد کون سی ہے؟ وہ یہ معنی ہے الحکم ببقاء حکم، کہ شارع مقدس کا حکم لگانا ببقاء حکم، ایک حکم کے باقی ہونے کا. مثال کے طور پر ہمیں شک ہے کہ صلاۃ جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو اب وجوب کے بارے میں شک ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تو شارع مقدس حکم لگاتا ہے الحکم ببقاء حکم، کہ یہ حکم باقی ہے. او موضوع ذی حکم شک فی بقائہ، یا ایک موضوع ہے کہ جو ذی حکم ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص کیا ہے، اس کی عدالت میں شک ہے کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ کیوں ہم بحث کریں کہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر عدالت محرز ہو جائے گی تو یجوز الاقتداء ہو جائے گا، اس کی نماز پیچھے کیا پڑھنا جائز ہو جائے گی. یا ایک شخص ہے مثلا اس کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ مثلا 20 سال یا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی بھی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. تو اگر مثلا کیا ہے وہ زندہ ہے تو کسی نے نظر کی ہوئی ہے کہ اگر زندہ ہے تو نظر کو ایفا کرے گا، اگر نہیں ہے تو پھر ایفا واجب نہیں ہوگا. تو وہ استصحاب کر کے اس کی حیات کو ثابت کرتا ہے. مختلف کیا موضوعات ہیں. او موضوع ذی حکم، یا شارع مقدس کیا ہے وہ حکم لگائے گا کہ ہاں یہ موضوع کیا ہے باقی ہے، لیکن کیسا موضوع؟ ذی حکم. ہم ہر موضوع کو استصحاب میں نہیں بحث کریں گے، ایسے موضوع کو بحث میں لے آئیں گے جو ذی حکم ہو، جس پر حکم مترتب ہو رہا ہو. تو شک فی بقائی، چاہے وہ شارع مقدس حکم لگا رہا ہے بے بقائے حکم اور موضوع کے بقا کا حکم لگا رہا ہے، لیکن یہ حکم اور موضوع کیا ہے؟ شک فی بقائی، اس حکم اور موضوع میں شک کیا گیا ہے، شک کرنے کے بعد شارع مقدس حکم لگا رہا ہے. اما من جہت بناء العقلاء علی ذلک فی احکامہم العرفیۃ مطلقاً. اب یہ ہم نے آپ کے سامنے تعریف بیان کر دی ہے. اب اس تعریف کا جو ہے یا استصحاب جو ہے اس کی کیا دلیل ہے، کیا اس کا مدرک ہے، تو فی الحال ہم ابھی ایک اجمالی طور پر ذکر کرتے ہیں. وَإِلَّا آگے چل کے ہم تفصیلاً ہر ایک میں کیا ہے وہ بحث کریں گے کہ بنا عقلا ہے نہیں ہے، اگر روایات ہیں کون سی ہیں، اجماع ہے کیسے، اور مفصلاً بحث کریں گے. تو یہ جو تعریف ہے یہ ثابت ہے
یعنی شارع مقدس حکم لگا بقائے حکم اور موضوع سے حکم شک فی بقائے اما من جہت بناء العقلا، یا تو بناء عقلا قائم ہے کہ وہ مثلا اسی پر ثابت ہے کہ اگر ما سبق ایک چیز وجود تھی، اس کا وجود یقین تھا، اب مشکوک ہو گئی ہے، تو عقلا کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اخذ کرتے ہیں۔ اس کی مختلف مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کیا ہے، کہیں گھر سے باہر گیا ہوا ہے، اگر شام کو اسے شک ہو کہ میرا گھر ابھی باقی ہے یا تباہ ہو گیا ہے، جل گیا ہے، غرق ہو گیا ہے، تو لیکن پھر بھی وہ واپس آتے ہیں۔ وہاں کذا مثلا جتنے بھی امور ہیں، وہاں ما سبق جو چیز ہوتی ہے پھر بھی اس کو کیا کرتے ہیں، بنا عقلا کے تحت وہ اس کو باقی سمجھتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ بنا عقلا ہے۔ علی ذالک یعنی کیا ہے، بقائے حکم یا موضوع ذی حکم پر۔ فی احکامہم العرفیہ، اپنے عرفی احکام میں، مطلقاً او فی الجملہ تعبداً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ تفصیلات آئیں گی کہ بعض کہتے ہیں کہ جب شک در مقتضی ہو تو استصحاب جاری نہیں ہوگا، ہاں شک در رافع ہو تو استصحاب جاری ہوگا۔ بعض کہتے ہیں شک در مقتضی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی ایک چیز ہے، مثال کے طور پر اگر ہم حیوان لیتے ہیں، ہاتھی لیں، تو اس میں مقتضی ہے کہ وہ 10 سال تک فرض کرتے زندہ رہ سکے۔ اگر ہم اور حیوان تصور کر لیں، مثال کے طور پر ایک مثلا عصفور لے لیں، ایک چڑیا لے لیں، تو ہو سکتا ہے 2 سالوں کے بعد اس کا وجود ختم ہو جائے، تو اس کو یعنی عصفور جو ہے یا چڑیا، اس کو 10 سال رہنے کی مقتضی نہیں ہے۔ تو اب اس میں آیا استصحاب جاری کریں گے کہ ابھی بھی چڑیا موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں مقتضی نہیں کہ 10 سال کے بعد آپ چڑیا کا استصحاب کریں، ابھی بھی زندہ ہے۔ ہاں اگر حیوان کبیر ہو مثلا تو اس کے بارے میں مقتضی ہے کہ وہ 10 سال بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ہاں مقتضی اگر ہے اس کا جاری رہنے کا تو پھر استصحاب آپ جاری کریں، لیکن اگر مقتضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مقتضی اتنا نہیں ہے تو آپ اس میں استصحاب کیسے جاری کرتے ہیں؟ یہ شیخ انصاری کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مثلا احکام میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، موضوعات خارجیہ میں جاری ہوگا۔ بعض بالعکس کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کلیات میں استصحاب جاری ہوگا، جزیات میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ یہ مختلف اقوال ہیں مثلا۔ تو یہ مطلقاً اشارہ ہے کہ یہ جو عقلاء ہیں یہ اپنے عرفی احکام میں مطلقاً کیا ہیں، استصحاب کو اور بنا عقلا جاری کرتے ہیں، اور یہ استصحاب کو حجت کا انہو مانتے ہیں مطلقاً، چاہے وہ شک در مقتضی ہو، شک در رافع ہو، کلی ہو، حکم میں ہو، موضوع میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو۔ یا یہ بنا عقلا احکام عرفیہ میں فی الجملہ ہے، یعنی ہم مطلق نہیں کہتے، یعنی موجب جزیہ کے طور پر کسی خاص چیز میں یقیناً تو کیا بنا عقلا ہے، لیکن کس میں ہے فی الحال اس کو ہم طرح نہیں کرتے۔ تعبدن کا مطلب اگرچہ آپ کو یہ ذہن میں ہوگا کہ تعبدن کی اصطلاح ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں شریعت کے اس میں معنی میں کہ بھئی یہ صلاۃ کیا ہے، صبح کی 2 رکعت کیوں ہے، بھئی تعبدن ہے، یہ فلاں حکم کیوں ہے، تعبدن ہے۔ تو یعنی جس کی علت ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تعبدن ہے۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ بنا عقلا جو ہے اخذ ما کان پر تعبدن ہے، یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے، کس سبب سے ہم ما مزا کو ہم لیتے ہیں، ما کان کو کیوں لیتے ہیں، اس پر کیوں عمل کرتے ہیں، یعنی ان کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس وہ اس پر سیرت پر اور اس بنا پر وہ جاری ہیں عقلا۔ یا تو تعبدن ہے یہ، یا بعض دوسری صورت ہے کہ نہیں وہ تعبدن نہیں ہے، کیونکہ عقلا کی جو بھی سیرت ہوتی ہے وہ تعبدن نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی ایک امر معقول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیرت قائم ہوتی ہے۔ عقلا کے امور سیرت میں کوئی بھی چیز تعبدن نہیں ہوتی۔ او للظن بھی، یا یہ جو بنا عقلا قائم ہے اپنے احکام عرفیہ میں وہ اس وجہ سے کہ للظن بھی، للظن بالبقا، اس عقلا کو یعنی ظن بالبقا ہوتا ہے۔ اور یہ ظن کہاں سے پیدا ہوتا ہے عقلا کو؟
الناشی من ملاحظت بثبوت ہی سابقاً، یہ ظن پیدا ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے کہ من ملاحظت ثبوت ہی سابقاً، چونکہ یہ حکم، یہ چیز، یہ موضوع کیا ہے، وہ سابقاً موجود تھا، لہذا ابھی ظن پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہ ہوگا، حکم ہوا، موضوع ہوا، جو بھی ہوا۔ تو اب یعنی کہتے ہیں کہ عقلا کو بعض علماء کہیں گے کہ وہ تعبداً ثابت ہے سیرت، بعض کہتے ہیں کہ تعبد نہیں ہے، بلکہ عقلا کی جو یہ بنا عقلا ہے، اس سیرت کا منبع وہ ظن ہے، ظن کی وجہ سے وہ کیا ہے، اسی کو اخذ کرتے ہیں، وہ ظن پیدا ہوتا ہے، چونکہ پہلے چیز سابق میں تھی، ابھی شک ہے تو وہ اسی کو ظن ہوتا ہے عقلا کو، لہذا وہ اخذ کرتے ہیں۔ تو اس حساب کی حجت اور مدرک یا تو یہ بنا عقلا ہے، بنا عقلا بھی مطلقاً یا فی الجملہ تعبداً یا ظن کی وجہ سے ہے، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ دَلَالَةِ النَّص، یا یہ جو استصحاب کی جو حجت اور مدرک ہے وہ من جہت دلالت النص، کہ شریعت مقدسہ میں نص موجود ہے، روایات ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جو دلالت کر رہے ہیں کہ استصحاب حجت ہے، او دعوی الاجماع علیہ، یا اجماع کی دعویٰ کی گئی ہے کہ وہ اس پر ہے، کس پر ہے، علی الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائی، کذالک کا اشارہ اوپر کی طرف ہے کہ جس طرح کے بنا عقلا ہے مطلقاً، ٹھیک، تو یہاں بھی کیا ہے، ہم کہیں کہ دعویٰ کی گئی ہے اجماع کی کہ یہ استصحاب پر ہے، کذالک یعنی مطلقاً او فی الجملہ، ہم کہیں گے کہ بعض بھی کہا کہ اجماع ہے مطلقاً، یعنی جمعی جتنے بھی اختلافی کیا ہیں وہ اقوال ہیں اس کے مقابلے میں مطلقاً اجماع اس اجماع کی حجیت پر ہے، لیکن بعض کہتے کہ نہیں، فی الجملہ اجماع ہے، لیکن کس پہ ہے وہ معین، بعض کہتے کہ اس پہ ہے، بعض کہتے کہ اس پہ ہے، آگاہ خود کہتے کہ ہم معین نہیں کرتے، فی الجملہ ہے، یعنی اجماع کی دعویٰ کی گئی ہے، حسب ما تاتی الاشارۃ الی ذالک مفصلا، جس طرح کہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ یا بیان آئے گا الی ذالک مفصلا، کہ اس کی حجیت کا مدرک کیا ہے، بنا عقلا ہے، نص ہے، اجماع ہے، مفصلا تفصیلا اس کی بحث آئے گی۔ ولا يخفى ان هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته، اب یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ معنی ایسی ہونی چاہیے کہ جمعی اقوال، جمعی معانی اس کو رد کریں یا اس کو کیا نفی کریں یا اس قبول کریں یا تفصیل کے قائل ہوں، تو اسی معنی کے حوالے سے تفصیل کی قائل ہوں، تو لہٰذا یہ وہی معنی ہے جو آگاہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو ذکر کی ہے، یہی معنی ہے کہ جمعی اقوال کا یہ مذہب بن رہا ہے، اور مخفی نہ رہے کہ ان ھذا المعنی، یہ جو میں نے استصحاب کی معنی بیان کیے اوپر، الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقاء، یہی جو معنی ہے، هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف فی نفی و اثباتہ، یہی معنی اس میں قابلیت ہے کہ اس میں نزاع واقع ہو سکے یا اختلاف واقع ہو سکے، فی نفی و اثباتہ، نفی کے لحاظ سے یا اس بات کے لحاظ سے، یہی معنی اس قابلیت رکھتی ہے کہ اس کو رد کیا جائے یا اس کو قبول کیا جائے، مطلقاً او فی الجملہ، اور یہی معنی ہے کہ جس میں نزاع کیا جا سکتا ہے، فی وجہ ثبوت ہی، کہ آیا اس کی وجہ ثبوت کی کون سی ہے، کہ یہ جو استصحاب ثابت ہے کس وجہ اور کس دلیل سے، آیا وہ جہت بنا عقلا کی وجہ سے ہے، اجماع کی وجہ سے، روایات کی وجہ سے، کس وجہ سے یہ ثابت ہے، اس میں کیا یہ نزاع اور اختلاف ہوا ہے، علی اقوال، یہ کہنا سوال کیا گیا کہ آگاہ خون آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حتماً ایسا معنی ہونا چاہیے، ایسی معنی ہونا چاہیے کہ جو مصب ہو جمعی اقوال کا، آگاہ خون کہتی ہیں ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے نے اس استصحاب کا ایک اپنے لحاظ سے معنی کیا ہوا ہے، تعریف کی ہوئی ہے، اور کسی دوسرے فقیہ نے اور تعریف کی ہوئی ہے،
تو استصحاب کی ماہیت اور معنی وہ الگ طریقے سے بیان کریں، یہ الگ طریقے سے، اس کی دلیل الگ ہے، اس کی دلیل الگ ہے، تو اس کو اختلاف نہیں کہا جائے گا۔ اختلاف تب ہوگا کہ ایک ہی معنی ہو، کوئی اسے قبول کرے کوئی اسے قبول نہ کرے، وہ اپنی معنی کو قبول کر رہا ہے، وہ اس کو متعرض ہی نہیں ہو رہا، اور یہ اپنی معنی بیان کیے ہوئے ہیں، اس کو دوسری معنی کو متعرض ہی نہیں ہے۔ لہذا ایک ہی معنی ہونا چاہیے کہ جو ہم کہہ سکے کہ بعض نے اس کا انکار کیا ہے، بعض نے اس کو قبول کیا ہے، وَإِلَّا الگ الگ معانی ہوں گی تو ہر ایک کیا ہے اپنے حصے اور اپنی تعریف پر خوش ہوگا، دوسری تعریف پر وہ متعرض ہی نہیں ہوا ہے، لہذا ایک ہی معنی ضروری ہے۔ ضرورت انہ لو کان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء علی البقاء، اگر استصحاب کی حقیقت اور استصحاب کی معنی یہ قرار دیا جائے، ہوا نفس بناء العقلاء قرار دیا جائے کہ بناء عقلاء کہنے سوال کیا جائے ما هو الاستصحاب، تو کوئی فقیہ کہے کہ استصحاب یہ کہ بناء العقلاء علی البقاء، یہ استصحاب ہے، تو آگاہ کن کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ او الظن به الناشی من العلم بثبوتہ، یا کسی فقیہ سے پوچھا جائے کہ ما هو الاستصحاب، تو وہ جواب میں کہے کہ الظن بالبقاء الناشی هذا الظن من العلم بثبوتہ، کیونکہ ہمیں علم تھا بثبوت الحکم، ابھی ہمیں ظن ہے کہ وہ حکم یا موضوع ابھی بھی باقی، یہ استصحاب ہے۔ آگے آخون کہتے ہیں کہ جس فقیر نے بناء العقلاء علی البقاء یہ استصحاب کی تعریف کی ہے، یا کس فقیر نے ظن بھی الناشی من العلم بثبوت یہ استصحاب کی تعریف کی ہے، لما تقابل فیہ الاقوال، تو ایسی تعریف جو کی گئی ہے اس میں کیا ہے تقابل اقوال نہیں ہے کہ مثلا ہم کہیں گے کہ اقوال کا مذہب یہی تعریف ہے، نہیں، تو کسی نے یہ تعریف کی ہے، ہو سکتا ہے کہ جس نے بناء عقلاء والی تعریف کی ہے، اور کسی نے کہا کہ تعریف یہ ہے اور اس کی دلیل اجماع ہے، تو یہ جس نے اجماع جس کو حجت قرار دیا ہے، اپنی تعریف قرار دی ہے، یہ متعرض نہیں ہے بناء عقلاء والی تعریف کو۔ یا بیچ میں کوئی فقیہ وہ کہہ رہا ہے کہ تعریف استصحاب فلاں ہے اور اس کی کیا ہے دلیل مثلا کیا ہے وہ روایات ہیں، تو یہ جو تیسرا شخص ہے نہ یہ اس تعریف کو متعرض ہو رہا ہے نہ اس تعریف کو متعرض ہو رہا ہے، لہذا تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ سب اقوال یا تو اس کی نفی کریں یا اس کے قبول کر لیں۔ تو یہ تعریف کرنا کہ بناء عقلاء علی البقاء ہے یا ظن بھی الناشی من العلم بثبوت، یہ تو لما تقابل فیہ الاقوال، فیہ یعنی اس بناء عقلاء علی البقاء یا ظن بھی الناشی من العلم بثبوت، اس میں پھر اقوال کا تقابل اور توارد نہیں ہوگا۔ وَلَمَا كَانَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ وَارِدَيْنِ عَلَى مَوْرِدٍ وَاحِدٍ، تو یہ نفی و اثبات جو فقہا کے درمیان ہے یہ واردین علی موردن واحد نہیں ہوگا، بل موردین او اکثر من موارد ہوگا، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ وَتَعْرِيفُهُ بِمَا يَنْطَبِقُ عَلَى بَعْضِهَا وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنْ لَا يَكُونَ هُوَ الْحُكْمُ بِالْبَقَاءِ بَلْ ذَاكَ الْوَجْهِ۔ آگاہ کن کہتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بعض نے تعریف میں ہی بناء عقلاء رکھا ہوا ہے کہ بناء العقلاء علی البقاء تعریف میں رکھا ہوا ہے، تو اس سے شائبہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ کأنہ تعریف ہی نہیں ہے، یہ اس استصحاب کا جو مدرک ہے اور جو دلیل ہے اس کو ذکر کیا گیا، یہ تعریف نہیں ہے۔ یا جس نے مثلا الظن به الناشی من العلم بثبوت ہی قرار دیا ہے تعریف کو کہ انہو استصحاب کے مدرک کو ذکر کیا ہے کہ استصحاب کی حجت ظن کی وجہ سے ہے، یہ تعریف نہیں ہے، تو آگاہ کن کہتے ہیں کہ آپ اس سے چشم پوشی کر لیں، کیا ہے درگزر کر لیں، کیونکہ تعریف آگاہ کن اس کو بہت مرتبہ ذکر کرتے ہیں، مطلق و عام و خاص میں، مطلق مقید میں، بہت سے موارد میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو ابحاث ہیں یہ حقائق خارجیہ نہیں ہیں، بھینس بکری گائے انسان فلاں یہ جو حقائق خارجیہ ہیں
کہ ہم ان کی جو تعریف کرتے ہیں کہ ہاں وہ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص کی جیسے کرتے ہیں، یہ امور اعتباریہ ہیں. ان میں کیا ہے، وہ جو تعریف ہوتی ہے وہ شرح لفظی و اسمی ہوتی ہیں. ابدال لفظ بلفظ آخر ہوتا ہے کہ فقط الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے، ولا یہاں جنس فصل وہ مطلوب یہاں نہیں ہوتی. لہذا آپ ان سے چشم پوشی کر لیں، یہ اشکالات نہ کریں کہ یہ تو تعریف ہی نہیں ہے، یہ تو خود مدرک ذکر کیا گیا ہے. ان سے آپ یعنی چشم پوشی کر لیں. وَتَعْرِيفُهُ استصحاب کی تعریف، بما اس طرح یا ایسی تعریف کہ ينطبق علی بعضها کہ یہ منطبق ہو رہی تعریف بعض اقوال پر، دون البعض. وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يُوهِمُ اگرچہ یہ بسا اوقات وہم میں ڈالتا ہے کہ اللہ یکون هو الحکم بالبقاء، یہ وہم میں ڈالتا ہے کہ یہ تو تعریف یعنی حکم بالبقاء نہیں ہے، بل یہ کیا ہے، تعریف نہیں ہے تو پھر کیا ہے، بل ذاک الوجہ، یہ خود وہی دلیل ہے، وہی مدرک ہے جو بیان کیا گیا ہے. الا انه حيث لم يكن بحد ولا رسم، مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے چونکہ یہاں اعتباریات ہیں، حقائق خارجیہ نہیں ہیں. حیث انہ یہ جو تعریف ہے، حیث لم یکن بحد ولا رسم، یہ حد اور رسم کے ذریعے ہے ہی نہیں، اور حد و رسم ہوتی ہے کہ حقائق خارجیہ میں. بل من قبیل شرح الاسم، یہ جو تعریف ہے یہ قبیل شرح الاسم میں ہے، یعنی ابدال لفظ بلفظ آخر ہے. کما هو الحال فی تعریفات غالباً، جس طرح کے غالباً تعریفات اعتباریات میں یہی ہوتا ہے کہ وہ شرح لفظی و اسمی ہوتے ہیں. لذا لم یکن له دلالت علی انہ نفس الوجہ، لہذا لم یکن للتعریف، اس تعریف میں یہ دلالت نہیں ہے کہ علی انہ یہ جو تعریف ہے اس حساب کی نفس الوجہ ہے، یہ اس میں آپ اشکال نہ کریں. بل یہ جو تعریف ہے للاشارت الیہ من ھذا الوجہ، ہم اسی تعریف کو بھی قبول کر لیں گے، منتہا یہ تعریف کیسی ہوگی، اشارت الیہ، وہ اس حساب کی طرف ہی اشارہ ہوگی، منتہا من خلال ھذا الوجہ، من خلال ھذا المدرک والدلیل. ولذا لا وقع للاشکال علی ما ذکر فی تعریفہ بعدم الطرد او العکس، اسی وجہ سے لا وقع للاشکال، کوئی نوبت نہیں ہے اشکال کی کہ علی ما ذکر فی تعریفی، جو ذکر کیا گیا ہے تعریف استصحاب میں. کیا ذکر کیا گیا ہے، یہ ذکر کیا گیا بعدم الطرد، بھئی آپ کی تعریف تو کیا ہے وہ معنی اغیار نہیں ہے، یہ اشکال نہ کیا جائے. اول عکس کہ آپ کی تعریف کیا ہے وہ کیا جامع افراد نہیں ہے، یا تو یہ اس طرح کے اشکالات نہ کیے جائیں. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ اذا لم يكن بالحد او الرسم بعث، اگر کیونکہ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَعْثٌ، اس استصحاب کی تعریف میں کوئی باس اور حرج نہیں ہے. کیوں؟ اذا لم يكن بالحد او الرسم، چونکہ یہاں حد و رسم تو مطلوب ہے ہی نہیں. جب حد و رسم مطلوب نہیں ہے تو لہذا اس میں کوئی اشکال نہ کیا جائے، ایسی تعریف میں کوئی حرج نہیں ہے. فن کا واضح ہو جاتا ہے کہ ان ذکر تعریفات القوم لہو، قوم نے جو اس حساب کی تعریف کی ہے، وما ذکر فیہا من الاشکال، اور جو اس پر اشکالات کیے گئے ہیں شیخ انصاری وغیرہ کی طرف سے، یہ بلا حاصل و طول بلا طائل. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین. اللهم صل على